بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التعاون فی بناء المسجد، مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنے کا باب۔ یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ الی آخر الآیہ، اس سے استدلال فرمایا ہے یا اس کو ترجمۃ الباب بنایا ہے۔ اس آیت کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ہے یا نہیں، اس میں شراح نے کلام کیا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی مطابقت ترجمۃ الباب سے نہیں ہے، کیونکہ بات ہو رہی ہے کس کی؟ مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنے کی، اور آیت یہ بتا رہی ہے کہ مشرکین کا کام مسجد تعمیر کرنا نہیں ہے۔ مشرکین کا کام مسجد تھوڑی ہے کہ مسجد کی تعمیر کریں، کوئی مناسبت ہوئی دونوں میں؟ کوئی مطابقت نہیں ہے۔ اس لیے علامہ عینی کہتے ہیں کہ بہتر یہ تھا کہ امام بخاری اس سے اگلی آیت کو ترجمۃ الباب بناتے ہیں۔ وہ کون سی ہے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ایمان والوں کا کام ہے مسجد بنانا۔ اس کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ہو جاتی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کی مطابقت ترجمۃ الباب سے ہے۔ امام بخاری کا مقصود باب التعاون فی بناء المسجد سے وہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں۔ امام بخاری کا مقصود اس آیت کی تفسیر کرنا ہے، اور اس آیت کی دو تفسیروں میں سے ایک تفسیر کی طرف اپنے رجحان کو بتانا ہے۔ یا اس آیت میں دو احتمالات تھے، اس کی تفسیر میں ایک احتمال کو متعین کرنا ہے۔ اس آیت میں دو احتمال تھے، دو معنی کا احتمال تھا، ان میں سے ایک احتمال کو متعین کرنا وہ امام بخاری کا مقصود ہے۔ دو احتمال کیسے تھے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہاں احتمال کو متعین کرنا وہ امام بخاری کا مقصود ہے۔ دو احتمال کیسے تھے؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یہاں دو لفظ ہیں، یعمروا اور دوسرا مساجد اللہ۔ یعمروا میں دو احتمال ہیں۔ ایک احتمال یہ کہ یعمروا سے اس کی گارے مٹی کے ساتھ تعمیر مراد ہو، صحیح ہے، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یعمروا سے اس کو ذکر اور تلاوت اور نماز کے ساتھ آباد کرنا مراد ہو۔ یعمروا میں دونوں معنی ہیں، اور مساجد اللہ میں بھی دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، اس سے مسجد اصطلاحی مسجد شرعی مراد ہو جو وقف زمین پر ہوتی ہے، اور دوسری اس سے کوئی بھی نماز کی جگہ مراد ہو۔ یہ دو احتمال ہیں نا دونوں میں۔ کہتے ہیں امام بخاری کا مقصود ان دونوں لفظوں کے اندر پہلے احتمال کو متعین کرنا ہے کہ اس آیت میں انما یعمر مساجد اللہ سے مساجد کی گارے مٹی سے تعمیر۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کو بڑے دور کی سوچی، اتنی لمبی چھوڑی تعویلات کر کے کہ جی دو احتمال ہیں، دو احتمال میں سے پہلا احتمال ہے، یہ اتنی گھما پھرا کے بات کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے بھائی؟ سیدھی سیدھا کہہ دو نا، کوئی امام بخاری معصوم تو نہیں ہے، کہ سیدھا سیدھا کہہ دو کہ اس سے مراد مسجد کی تعمیر میں تعاون کرنا ہے، اور اس آیت کے بجائے اگلی آیت اس کی زیادہ مناسب تھی۔ لیکن بعد کے شراح نے دونوں کے اقوال میں موازنہ کر کے کہا کہ اگرچہ بات میں علامہ عینی کی وزن زیادہ ہے، لیکن غلط حافظ ابن حجر بھی نہیں کہہ رہے، کیونکہ مفسرین نے یہ دونوں احتمالات اس آیت کی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں دونوں احتمالات بیان کیے ہیں، تو حافظ ابن حجر کی بات بھی غلط نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دو احتمال ہیں، امام بخاری پہلے احتمال کو متعین کریں، ہو سکتا ہے یہ مقصود بخاری ہو، اور ہو سکتا ہے وہ مقصود بخاری ہو جو علامہ عینی کہہ رہے ہیں، لیکن علامہ عینی کی بات میں وزن زیادہ ہے، اس سے کہ آگے سے تائید ہوتی ہے۔ پہلی بات سمجھ میں آ گئی، ترجمۃ الباب سمجھ میں آ گیا اچھی طرح۔ آگے جو حدیث تخریج کی ہے یہ حدیث عمار کہلاتی ہے، بہت مشہور حدیث ہے کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو صحابہ کرام اس میں تعاون کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تعاون کر رہے تھے۔ امام بخاری کا مقصود بالترجمہ یہی لفظ ہے کہ صحابہ کرام تعاون کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں، ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے ہیں سب، اور حضرت عمار دو دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ دو دو اینٹ اٹھا کر لانے سے ان کے جسم کو مٹی پڑی ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے اپنے دستے مبارک سے محبت کے ساتھ ان کی بدن سے مٹی جھاڑتے ہیں، اور فرماتے ہیں ویح عمار، بیچارہ عمار،
بیچارہ عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، ان کے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہیں کہ ان کو باغی فرقہ قتل کرے گا۔ یدعونہ الی الجنہ، حضرت عمار ان لوگوں کو جنت کی دعوت دے رہے ہوں گے، ویدعونہ الی النار، اور وہ لوگ ان کو جہنم کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عمار نے اللہ سے مدد چاہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ یہ حدیث امام بخاری نے یہاں پر تخریج کی ہے۔ بخاری کے بعض نسخوں میں یہ حدیث تقتلہ الفئۃ الباغیہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ بخاری کے بعض نسخوں میں یہ حدیث کہاں ختم ہو جاتی ہے؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ اگلے جو جملہ ہے نا، یدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یہ بخاری کے نسخوں میں نہیں ہے۔ بعض نسخوں کے اندر یہ جملہ ہے، ہمارے نسخے میں بھی ہے۔ شرح نے اس پر کلام کیا کہ یہ ہے یا نہیں ہے، نسخہ کون سا صحیح ہے۔ شرح کی رائے یہ ہے کہ وہ نسخہ جس میں جملہ نہیں ہے وہ صحیح ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کمزور بات نہیں لاتے ہیں اپنی حدیث میں، اپنی کتاب میں۔ یہ والا جملہ جو آگے والا ہے نا، یدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، کہتے ہیں یہ حضرت سعید جو راوی ہیں اس کے، ان کو یہ یاد نہیں ہے، انہوں نے صراحت کی ہے بعض طرق میں کہ مجھے یاد نہیں کہ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا۔ شک ہو گیا نہیں پیدا؟ جب شک پیدا ہو جائے تو امام بخاری لیتے ہیں اس کو، پھر وہ تو یقینی چیز لیتے ہیں، تو اس لیے وہ نسخہ راجح ہے جس میں یہ والا جملہ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ تو اس حدیث شریف کا بخاری شریف کے اعتبار سے تجزیہ ہوا۔ اس حدیث سے امام بخاری کا مقصود تعاون فی البناء کو ثابت کرنا ہے، جس کا مناسبت بالکل ظاہر ہے کہ مسجد کی تعمیر میں اینٹیں اٹھا کر لانا یہ تعاون فی البناء ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ البتہ اس حدیث کے اندر ایک بڑا اہم مسئلہ اور بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ اور بڑا نازک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے مشاجرات صحابہ کا۔ واقعہ یہ ہے کہ جنگ صفین میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی تھی، اس میں حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما حضرت علی کے لشکر میں تھے، ان کے طرف سے شریک تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ اور شام کا جو لشکر تھا اس کے ساتھ جنگ میں چونکہ شہید ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی اس میں شہید ہوئے، تو ان کے قتل کا الزام لشکر شام پر لگا، اور حضرت علی کے حامی حضرات نے اس واقعے کو، ان کے قتل کو، ان کی شہادت کو اپنے حق پر ہونے کا دلیل قرار دیا۔ انہوں نے کہا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ان کو جو قتل کرے گا وہ باغی ہوگا، تم لوگوں نے قتل کیا ہے لہٰذا تم باغی ہو، ہم حق پر ہیں۔ سمجھ نہیں بن؟ یہ تو اس کا پس منظر ہے۔ یہ چونکہ جنگ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان تھی، اس میں روافظ داخل ہوئے اور انہوں نے جھوٹی سچی روایت کے ایک انبار اس جنگ صفین اور اس مشاجرے کے بارے میں ایسا لگایا کہ حقیقی صورتحال جو تھی نا وہ ان روایات اور خرافات کے پیچھے کھو گئی، اور یہ مشاجرات صحابہ کا مسئلہ یہ ایسا الجھ گیا، اس میں ایسا الجھاؤ پیدا ہو گیا کہ اس میں مسلمانوں کے کپڑے پھنسنے لگے، اٹکنے لگے، زخمی ہونے لگے، پاؤں زخمی ہونے لگے۔ اس وقت سے لے کر آج تک یہ مسئلہ الجھا ہے، اور جو اس کے اندر داخل ہوتا ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مسئلے کو ایسا منقح طور پر بیان کر دیا جائے، اہل السنت والجماعہ کا موقف اس کے بارے میں جو صاف ستھرا ہے وہ بیان کر دیا جائے، تاکہ کسی کو کہیں لغزش نہ لگے۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھو پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کرام کو قیامت تک آنے والی امت کے لیے نمونہ عمل بنایا تھا۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، قیامت تک آنے والے لوگ تمہارے جیسے اعمال اور تمہارے جیسے اخلاق اور تمہارے جیسے ایمان پر نہیں ہوں گے تو وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، اگر اس سے ہٹ گئے تو غیر ہدایت یافتہ ہوں گے، اس پر آنا پڑے گا ان کو۔ نمونہ بنایا ہے، صحیح ہے۔ اب اس نمونے میں جتنے فضائل تھے، جتنے بھی فضیلت کے کام تھے، اچھے اچھے کام تھے،
اس میں تو صحابہ کرام نمونہ ہیں ہی، لیکن کچھ ایسے معاملات تھے جو آئندہ امت میں پیش آنے والے تھے، لیکن وہ فضائل سے تعلق نہیں رکھتے تھے، وہ اچھی باتیں نہیں تھیں، لڑائی جھگڑوں کی باتیں تھیں۔ لڑائی جھگڑا فضیلت کی بات ہے، اختلافات کی بات تھی، اختلافات فضائل کی بات ہیں، اس میں بھی ان کو نمونہ بنانا تھا، ان کو نمونہ بننا تھا۔ لہٰذا تکوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ایسے حالات پیدا فرمائے کہ یہ صحابہ کرام خواہی نہ خواہی اس صورتحال سے دوچار ہوئے، اور اس صورتحال میں انہوں نے ایمان اور دین کی حفاظت کے ساتھ وہ اختلاف کیا، وہ لڑائی کی، وہ جھگڑا کیا، تاکہ آئندہ قیامت تک آنے والوں کے لیے جنگوں میں اور اختلافات میں یہ نمونہ بن جائیں۔ یہ مشاجرات اس لیے پیش آئے، اللہ نے ان کو نمونہ بنانا تھا۔ آگے جا کے مسلمانوں میں اختلافات ہونے تھے، تو اللہ نے ان کو بتانا تھا کہ اختلافات میں تمہیں کیا کیا حدود کی خیال کرنا ہے۔ امت کو دکھا دیا کہ دیکھو اس کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ مسلمانوں میں ہمیشہ خلافت نہیں رہنی تھی، بادشاہت کے بہت سارے، حکومت کے بہت سارے طریقے شریعت نے دیے نا۔ شریعت نے ہمیں حکومت کرنے کے لیے، حکمرانوں کے واسطے ایک طریقہ متعین نہیں کیا کہ تم صرف ووٹ سے ہی حکمران لے کر آؤ، صرف مشورے سے ہی حکمران لے کر آؤ۔ متعدد طریقوں کی اجازت دی ہے۔ خلافت کا نمونہ بھی دکھایا جو سب سے افضل تھا۔ خلافت کا نمونہ سب سے افضل ہے جو خلفائے راشدین نے پیش کیا، وہ بھی صحیح ہے۔ بادشاہت بھی صحیح ہے، بادشاہت کے ذریعے سے حکومت کرنا یہ بھی درست ہے۔ ولی عہد بنا کے کسی کو اپنے بعد مقرر کرنا یہ بھی درست ہے۔ تو خلافت کا نمونہ تو خلفائے اربعہ میں مل گیا تھا، بادشاہت کا نمونہ ملا، اس کو بھی دکھا دیا صحابہ کرام میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت جو تھی، ملوکیت، اس کو حدیث میں رحمت کہا گیا ہے۔ ایک حدیث اس کو بھی دکھا دیا صحابہ کرام میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بادشاہت جو تھی، ملوکیت، اس کو حدیث میں رحمت کہا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 سال تک خلافت رہے گی علی منہج النبوہ، پھر اس کے بعد ملوکیت آئے گی رحمت والی، جو تمہاری لیے رحمت ہوگی، پھر اس کے بعد بادشاہت آئے گی تمہیں چبا جانے والی، ظالموں کی۔ یہ پیشین گوئی فرمائی تھی۔ تو یہ جو خلافت کے بعد ملوکیت آئی، وہ حضرت امیر معاویہ کی تھی، اور وہ رحمت والی تھی۔ مسلمانوں کو جتنی ترقی، جتنی فتوحات، جتنا معاشی استحکام، جتنا علم کے اندر ترقی، سائنس میں ترقی، حضرت امیر معاویہ کے دور میں ملی، کسی دور میں نہیں ملی۔ مسلمان جتنے آرام و راحت، امن و امان، چین و سکون اور فراخی کے ساتھ زندگی حضرت امیر معاویہ کے دور میں گزار رہے تھے، ان کو نہیں ملی کبھی۔ یہ رحمت والی ملوکیت تھی۔ تو بادشاہت اگر کرو تو کیسے کرو؟ ایک صحابی کا نمونہ دکھا دیا حضرت امیر معاویہ کی شکل میں۔ خلافت تم کرو تو کیسے کرو؟ وہ خلفائے اربعہ کا نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو یہ خلافت کرنے کا طریقہ ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو اللہ نے قیامت تک کے لیے اسوہ بنایا تھا ایمان والوں کے واسطے، تو اس لیے اس میں ساری چیزیں تکوینی اور تشریعی طور پر ظاہر فرمائی۔ تشریعی طور پر تو خلافت ظاہر کی، اتفاق اور اتحاد صحابہ کا دکھایا، اور تکوینی طور پر اختلاف دکھایا، ملوکیت دکھائی، یہ ساری چیزیں دکھا دی۔ تو مشاجرات جو ہیں یہ کوئی خراب چیز نہیں ہے، مشاجرات بڑی حکمت پر مبنی ہے صحابہ کرام کے۔ اسی لیے امت نے ان کے آپس میں اس جھگڑے کو مقاتلہ نہیں کہا، مفارقہ نہیں کہا، مشاجرہ نام رکھا ہے۔ اس کا کیا نام رکھا؟ مشاجرہ۔ مشاجرہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ مشاجرہ نکلا ہے شجر سے۔ کس سے نکلا ہے؟ شجر سے۔ جب ایک درخت دوسرے درخت کے اندر اس کی شاخیں گھس جائیں، ایک دوسرے سے درخت مل جائیں اور سایہ گھنا ہو جائے خوب، جب درخت سے مل جاتے ہیں سایہ بہت گھنا ہو جاتا ہے، تو اس درخت کے شجرہ کو، غصون کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کو کہتے ہیں مشاجرہ۔ تو اہل سنت والجماعہ نے ان جھگڑوں کا نام مشاجرہ سے رکھا ہے کہ اگرچہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوئے، لیکن امت کے اوپر سایہ کر گئے، امت کو سایہ مل گیا راحت ٹھنڈک کا، کہ اختلافات بھی کرنے تو کیسے کرنے ہیں، اس میں بھی نمونہ مل گیا۔ تو نام بھی اس کا سوچا سمجھا رکھا ہے، مشاجرہ۔ مخالفت نہیں رکھی، مقاتلہ نہیں رکھا، مفارقہ نہیں رکھا، کیا نام رکھا؟ مشاجرہ۔
تاکہ اس میں اشعار ہو، اس میں اس بات کو تمہیں متوجہ کیا جائے کہ صحابہ کا یہ اختلاف یہ بھی رحمت تھی، یہ آپس میں جھگڑا یہ بھی امت کے لیے رحمت تھا، ان کے لیے مزید گھنا سایہ مہیا کر رہا تھا ان کے ایمان کے واسطے۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو تمہید ہے مشاجرے کی کہ مشاجرات کیوں ہوئے۔ اب ایک بات سمجھ لیجیے، مشاجرات کے اندر 4 اصول ہمیشہ یاد رکھو۔ کتنے اصول؟ 4 اصول۔ یہ 4 اصول تم ہمیشہ یاد رکھو گے، کبھی بھی مشاجرات صحابہ میں تم کو لغزش نہیں لگی، پاؤں نہیں پھسلے گا انشاءاللہ۔ یہ 4 اصول یاد رکھو۔ یہ 4 اصول کون سے ہیں؟ اس 4 اصول کا حاصل یہ ہے، اس سے پہلے یہ بات سمجھو کہ مشاجرات کا تعلق عقیدے سے ہے۔ کس سے ہے؟ یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے، یہ کوئی ریسرچ کی چیز نہیں ہے، یہ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور عقیدہ کس سے ثابت ہوتا ہے؟ دلیل قطعی سے۔ کس سے ثابت ہوگا؟ کریں گے، کسی اور پر بات نہیں کریں گے۔ اور مشاجرات صحابہ میں دلیل قطعی سے 4 باتیں ثابت ہیں۔ مشاجرات میں 4 اصول دلیل قطعی سے ثابت ہیں۔ نمبر 1، دلیل قطعی سے قرآن کریم سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب مغفور لہم ہیں۔ پہلا عقیدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام سب کے سب مغفور لہم ہیں، معصوم نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوئی ہوں گی، ہم معصوم کا لفظ استعمال نہیں کریں، معصوم تو صرف نبی ہوتا ہے۔ غلطیاں ہوئی ہیں ان سے، بلکہ بعض دفعہ ان کے اوپر فسق کا بھی اطلاق ہوا ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، قرآن میں آیا نہیں؟ بعض غلطیوں پر ان پر فسق کا اطلاق بھی کیا گیا ہے، لیکن کیا ہو گئے؟ وہ پھر مغفور لہم ہو گئے، ان کی مغفرت ہو گئی ہے، ان کے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف کر دیے گئے ہیں۔ یہ بات دلیل قطعی۔ وہ دلیل قطعی کون سی ہے؟ دیکھو، صحابہ کرام سے سب سے پہلی غلطی کب ہوئی تھی اجتماعی طور پر؟ 10 صحابہ کرام کو جو مقرر کیا تھا پہاڑی کے اوپر، اور وہ آگے پیچھے ہو گئے تھے، غلطی ہوئی تھی نہیں؟ قرآن کریم نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ۔ سمجھ میں بات؟ صحابہ کرام کی غلطیوں میں سے دوسری غلطی جو تاریخ کے اندر ملتی ہے وہ کون سی ہے بتاؤ؟ غزوہ تبوک میں یار، مَعَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، توبہ آ گئی قرآن کریم میں ان کی، مغفور لہم ہو گئے یا نہیں ہوئے؟ صحیح ہے۔ اچھا، پھر صحابہ کرام میں ان کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے واقعات غلطیوں کے، لغزشوں کے سامنے آتے رہے، اس کے لیے قرآن کریم کی آیتیں اتر گئیں۔ کون سی آیتیں اتریں؟ کون سی آیتیں اتریں؟ سورہ فرقان کی آخر میں جو آئی ہیں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ اس میں سارے گناہ آ گئے نا، زنا کیا ہو، چوری کی ہو، کچھ بھی کیا ہو، کوئی بھی گڑبڑ کی ہو، گناہ کبیرہ کیا ہو، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ ایمان لانے کی وجہ سے اور ان کے حسنات کی وجہ سے، ان کی اصلاح کی وجہ سے انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، ان کے سیئات کو کس سے بدل دیا؟ صحیح ہے، سب کے گناہ معاف ہو گئے، چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ کیے، اس کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں، سب کے گناہ معاف ہو گئے نہیں ہو گئے؟ مغفور لہم ہو گئے نہیں ہو گئے سب کے سب؟ پھر اجتماعی طور پر سب کے بارے میں آ گیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، والسابقون الاولون، دیکھو تقسیم کر دیا، پورے مدینے کو تقسیم کر دیا 2 طبقوں میں، کہ صحابہ کرام ایک طرف، ان میں فضیلت ہے، السابقون الاولون کی فضیلت زیادہ ہے، والذین اتبعوہم، ان کے بعد ایمان لانے والے وہ بھی ان کے اندر ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے کیا فیصلہ کر دیا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ جس کی مغفرت ہو جائے، جس کے گناہوں کو معاف کر دے، اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے نا۔ تو صحابہ کرام سارے کے سارے مغفور لہم ہیں، یعنی ان سے غلطیاں لغزشیں ہوئیں، بعض غلطیوں پر فاسق کا بھی اطلاق کیا گیا، لیکن بالآخر سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ سب کی مغفرت ہو گئی۔ اور مغفور لہم ہونے کی وجہ سے اعد لہم جنات تجری من تحت الانہار، اللہ نے ان کے واسطے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت تیار کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو دخول اولی نصیب ہوگا جنت کے اندر، جہنم میں نہیں جائیں گے، کوئی صحابی جنت جہنم میں نہیں جائے گا، سب کے سب دخول اولی کے ساتھ کہاں جائیں گے؟
جنت میں قرآن کریم کی یہ آیات، اخبار متواترہ، یہ آیات قرآنیہ، یہ دلائل قطعیہ اس عقیدے کو ثابت کرتی ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ جو اس کا دوسرا عقیدہ، صحابہ کرام سارے کے سارے مرضی عنہم ہیں۔ صحابہ کرام سارے کے سارے کیا ہیں؟ مرضی عنہم۔ مرضی عنہم کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ، اپنی رضا کا فیصلہ اس دنیا ہی میں دے دیا ہے، اور لوگوں کو تو آخرت میں ملے گا حساب کتاب کے بعد، کہ اللہ جس سے راضی ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جس سے راضی نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام کے پورے طبقے کو اللہ جل شانہ نے مرضی عنہم بنا دیا، دنیا ہی میں ان سے راضی ہونے کا پروانہ اور مژدہ اللہ نے قرآن کریم میں اتار دیا، سب مرضی عنہم ہیں۔ لہٰذا بلا استثناء، اس میں استثناء نہیں ہے کسی چیز کا، یہ بلا استثناء ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض باطل فرقے اس میں استثناء کرتے ہیں۔ بلا استثناء تمام صحابہ کرام جنت کے دخول اولی کے مستحق ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ؟ تمام صحابہ کرام جنت کے دخول اولی کے مستحق ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھے؟ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے اہل حدیبیہ کے بارے میں کیا اتاری آیت؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن کریم سے ثابت ہے یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جنتی ہیں، ان کو جنت میں جانا ہے۔ تیسرا عقیدہ، یہ بھی قرآن کی نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ کرام سارے کے سارے عدل کا پیکر ہیں، سراپا عدل ہیں۔ عدل کا مطلب کیا ہے؟ عدل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی سر سے پاؤں تک، ظاہر سے باطن تک تقوی اور طہارت کا مرقع ہے۔ عدل میں تقوی بھی ہوتا ہے، پہلی شرط عدل میں تقوی کی ہے، اور دوسرے ان کے جتنے بھی معاملات میں بھی، بول چال میں بھی، اپنی زندگی میں بھی وہ نمونہ ہے تقوی کا اور شریعت کا اور طہارت کا اور پاکیزگی کا۔ اللہ نے ان کو ہر قسم کے ظلم سے اور گناہوں سے پاک رکھا ہے، یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ جس چیز کے لیے عصیان کو ناپسند کر دے وہ عصیان میں باقی رہے گا؟ اس کی عدالت پہ کبھی دھبا آئے گا؟ بتاؤ، آ نہیں سکتا، ورنہ اللہ کے قادر مطلق پر سوال ہو جائے گا۔ یہ دلیل قطعی ہے اس بات کی کہ حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے عدل کا پیکر ہیں۔ یہ تین عقیدے دلیل قطعی سے ثابت ہیں، صحیح ہے؟ اس کے نتیجے میں چوتھا عقیدہ آئے گا، مشاجرات صحابہ کرام سارے کے سارے عدل کا پیکر ہیں۔ یہ تین عقیدے دلیل قطعی سے ثابت ہیں، صحیح ہے؟ اس کے نتیجے میں چوتھا عقیدہ آئے گا، مشاجرات صحابہ کا، کہ جو صحابہ کرام میں اختلاف ہوا اور جنگیں ہوئیں ان کے درمیان۔ پہلی کون سی ہوئی تھی جنگ جمل، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایک طرف تھی، حضرت علی ایک طرف تھے، اور دوسری جنگ صفین، حضرت امیر معاویہ ایک طرف تھے اور حضرت علی ایک طرف تھے۔ اہل السنت والجماعہ کا عقیدہ ہے اجماعی کہ اس میں حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حق کس کے ساتھ تھا؟ حضرت علی کے ساتھ۔ اور دوسرا فریق جو تھا اس سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی۔ اس سے کیا ہوئی تھی؟ اجتہادی غلطی۔ اجتہادی غلطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ حق تھا، اجتہاد اس نے بھی کیا، اس کو دو ثواب ملیں گے، دوہرا ثواب ملے گا، اور جس نے غلطی کی، اجتہاد کا اختلاف، اپنی فہم کے مطابق دین کے اوپر عمل کرنا تھا، اپنی اجتہاد کے مطابق شریعت کے حکم کو نافذ کرنا تھا، یہ آپس کا اختلاف۔ جس نے جس بات کو حق سمجھا وہ اس کے اوپر ڈٹ گیا، اس کے لیے جان دے دی۔ جس نے جس چیز کو حق سمجھا اس کے لیے ڈٹ گیا، اس کے لیے اس نے جان دے دی۔ انتشار، فساد، دنیا طلبی، جاہ طلبی، منصب طلبی، خلافت طلبی، حکومت طلبی، یہ قطعاً ان کی نیتوں میں نہیں تھا۔ اس عقیدے کا حاصل یہ ہے، اجتہادی غلطی اور اجتہادی حق، اس کا حاصل یہ کہ نفسانیت کے لیے یہ اختلاف نہیں تھا، یہ اختلاف شریعت کے لیے تھا، اور شریعت ہی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دونوں نے اجتہاد کیا۔
ایک کا اجتہاد، ایک اپنے اجتہاد میں مصیب ہو گیا، وہ حضرت علی تھے، ان کو دوہرا اجر ملا۔ ایک سے اجتہادی خطا ہوئی، وہ حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی تھے، وہ حضرت عائشہ اور حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھی تھے، ان سے اجتہادی خطا ہوئی، انہوں نے گناہ نہیں کیا، ان کو ایک ثواب ملا، ان کو 2 ثواب ملے۔ یہ اجماعی عقیدہ ہے مشاجرات صحابہ میں اہل السنت والجماعہ کا، اور اجماع سے جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ قطعی ہوتی ہے، اس کا انکار بھی کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ اب ان 4 عقیدوں کے پیش نظر یہ طے ہے کہ اگر اس کے برخلاف، ان میں سے کسی عقیدے کے برخلاف کوئی تاریخی روایت آئے گی، کوئی تاریخی بات آئے گی، وہ مردود ہے۔ وہ کیا ہے؟ مردود۔ تاریخ کی کوئی حیثیت ہے؟ تاریخ میں تو رتب و یابس سب جمع کیا جاتا ہے۔ تاریخ کا موضوع وہ روایات کی صحت اور سقم نہیں ہے، تاریخ کا موضوع ہے اس زمانے کے حالات کو کسی جگہ پر جمع کر دینا، کہیں سے بھی آ جائیں، صحیح روایت آ جائے وہ بھی راوی تاریخ مورخ ذکر کر دے گا، سنی سنائی بات آئے گی وہ بھی مورخ ذکر کر دے گا۔ لیکن حدیث کا موضوع کیا ہے؟ روایات کی صحت سقم کو موضوع بنانا۔ حدیث کے اندر کمزور بات نہیں آئے گی، وہ تو چھان پھٹک کے، تنقید کر کے، صحیح بات نکال کے، راویوں کو دیکھ کے حدیث کے اندر بتائیں گے یہ حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ روایت تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوتا، تاریخ میں تو رتب و یابس، صحیح غلط، نرم گرم سب جمع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا کہ دیکھیں 2 بڑے بڑے مورخین بھی ہیں اور محدثین بھی ہیں، ایک ابن جریر ہیں، یہ محدث بھی ہیں مورخ بھی ہیں۔ ان کی جب آپ تاریخ دیکھیں گے نا، انہوں نے تاریخ میں بھی لکھی کتاب، ابن جریر کی تاریخ میں بھی کتاب ہے، تو اس میں آپ کو رتب و یابس سب ملے گا۔ لیکن جب حدیث میں آئیں گے تو وہاں محتاط نظر آئیں گے آپ کو، وہاں رتب و یابس نہیں لاتے، وہاں سند کے ساتھ ساری چیزیں ذکر کرتے ہیں، روایت کو ذکر کرتے ہیں، روایت کو ذکر کرتے ہیں۔ ابن کثیر جن کی تفسیر بھی ہے، تفسیر ابن کثیر، یہ مورخ بھی ہیں، بہت بڑے محدث بھی ہیں، جب تاریخ میں آتے ہیں رتب و یابس سب ذکر کر رہے ہیں، صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں، بس کیونکہ تاریخ کا موضوع یہ ہے کہ اس زمانے کے حالات لوگوں کے سامنے رکھ دے کہ بھائی اس زمانے میں یہ باتیں چل رہی تھی، اس سے تم اندازہ لگا لو اس زمانہ کیسا تھا۔ حدیث کا ایسا موضوع نہیں ہے۔ ابن کثیر جب حدیث میں آتے ہیں تو پھر تنقید کے ساتھ چھان پھٹک کے حدیث لاتے ہیں۔ تو ان 4 عقیدوں کے برخلاف اگر تاریخی کوئی روایت آئے گی وہ مردود ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے کہ تواتر کے مقابلے میں اگر تاریخی روایت آ جائے اور اس کے خلاف آئے تو مردود ہو جاتی ہے، اس بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے بڑے محقق اپنے آپ کو سمجھنے والے گمراہ ہو گئے اس موضوع میں، مشاجرات میں۔ مولانا مودودی، نام لینا نہیں چاہیے، انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھی، امیر معاویہ پر خصوصاً، اگر اس کو تبرہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، تبرہ کیا ہے، برا بھلا کہا ہے ان کو۔ اور بنیاد کیا ہے؟ بنیاد تاریخی روایت۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ اس میں روافظ نے ریشہ دوانیاں کر کے جھوٹی سچی روایتیں ڈال دی ہیں کتابوں میں، استنادی حیثیت ان روایتوں کی کوئی نہیں ہے، صرف تاریخی روایات ہیں۔ اب تاریخی روایت آ رہی ہے، اس کے مقابلے میں یہ 4 عقیدے ہیں جو تواتر سے ثابت ہیں، اس کے خلاف آ رہی ہے، تو ہم نے اصول آپ کو کیا بتایا ہے؟ اس کو کیا کرنا چاہیے؟ مسترد، قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عقل کہتی ہے، علم کہتا ہے، دیانت کہتی ہے کہ تواتر کے خلاف کوئی چیز آ جائے وہ مردود ہے اگر تاریخ سے آ رہی ہے۔ اس کو مسترد نہیں کیا، ان کو لے کے انہوں نے خلافت و ملوکیت لکھ دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ان تواتر متواتر 4 عقیدوں کے برخلاف اگر حدیث میں کوئی خبر واحد آ جائے، وہ 4 عقیدوں کے برخلاف اگر حدیث میں کوئی خبر واحد آ جائے، وہ واجب التاویل ہے، اس کو رد نہیں کریں گے، اس کے ایسے معنی بیان کریں گے جس سے تعارض ختم ہو جائے خبر واحد اور خبر متواتر میں۔ یہ اصول پڑھا ہے نا آپ نے حدیثوں میں، فقہ میں اصول پڑھا ہے نا کہ اگر خبر متواتر اور خبر واحد میں تعارض ہو جائے تو خبر واحد واجب التاویل ہوتی ہے۔ ہم نے تعویل کے معنی بھی بتائے تھے آپ کو مشکات میں، تعویل کی قسمیں بھی بتائی تھی۔ نصوص میں مطابقت دینے کے لیے تعویل کی جاتی ہے، وہ تعویل حق ہے، تو یہ واجب التاویل ہوگی خبر واحد۔ کیوں واجب التاویل ہوگی؟ اس لیے کہ جو چیز متواتر سے ثابت ہے اس کو خبر واحد رد نہیں کر سکتی۔
اگر حدیث میں آیا ہے واجب التاویل، تاریخ میں آ جائے واجب الرد۔ یہیں سے لوگوں کو جو ہے بہت بڑا مغالطہ لگا، اور اچھے اچھے سمجھدار لوگ وہ اس بات کو، ان 4 عقائد کو نہ سمجھ کے اس موضوع میں گمراہیاں ہو رہی ہیں، لوگ پھسل رہے ہیں، لوگ الجھ رہے ہیں، لوگوں کے پاؤں زخمی ہو رہے ہیں، وہ ان 4 عقیدوں کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی ان 4 عقیدوں کو ملحوظ رکھے کہ صحابہ کرام مغفور لہم ہے، صحابہ کرام مرضی عنہم ہیں، صحابہ کرام بلا استثناء عدول ہیں، اور مشاجرات میں حضرت علی اجتہاد میں مصیب تھے، اور ان کے مقابلے میں جو صحابہ کرام ہیں ان سے اجتہادی خطا ہوئی ہے، یہ 4 عقیدے جب تک سامنے نہ ہوں تو آدمی الجھ جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں سمجھ؟ یہ تو اصولی بات ہو گئی۔ اب آئیے اس حدیث کی طرف۔ اس حدیث میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے مقابلے میں حضرت عمار شہید ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ۔ باغی کس کو کہتے ہیں؟ بغاوت گناہ کبیرہ ہے۔ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، باغی کس کو کہتے ہیں؟ بغاوت گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کریم میں اس پر وعیدیں آئی ہیں، اور کہا گیا کہ ایسے کوئی بغاوت کرے تو اسے لڑو، حتیٰ یفیہ الی امر اللہ، اس کو واپس لے کر آؤ مسلمانوں کے اتحاد کی طرف۔ اس حدیث کا ظاہر حضرت امیر معاویہ اور ان کے ساتھ جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں ان کے اوپر باغی ہونے کا اطلاق ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا اس حدیث کی روح سے؟ صحیح ہے۔ اور یہ بظاہر یہ حدیث سے لگ رہا ہے کہ یہ حضرات جو دنیا سے گئے ہیں تو اس گناہ کبیرہ کی آلودگی کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں۔ اس حدیث کا ظاہر یہ بتا رہا ہے۔ یہ حدیث خبر واحد ہے، سند کے اعتبار سے صحیح ہے، امام بخاری لے کر آئے ہیں اس کو، لیکن یہ خبر متواتر سے ثابت 4 عقیدوں کے خلاف ہے، نہیں ہے۔ صحابہ کرام پہ باغی کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ واجب التاویل ہے۔ حدیث کیا ہے؟ واجب التاویل۔ اسی لیے تمام علماء نے اس کی تعویل کی ہے، اور مختلف تعویلات کی ہیں، اس کی مختلف تعویلات کی ہیں۔ ایک تعویل اس کی یہ کی ہے جو حضرت امیر معاویہ کی طرف بھی منسوب ہے، کہ جب انہیں بتایا گیا کہ عمار شہید ہو گئے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ ہم باغی ہیں، تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ہم نے تو انہیں قتل نہیں کیا۔ ہم نے کہاں قتل کیا ان کو؟ انما قتلوہ من جاؤ بہ، جو لوگ ان کو لے کر آئے تھے انہوں نے قتل کیا ان کو۔ حضرت امیر معاویہ نے تعویل کی ہے۔ اس کا بظاہر لوگ یہ مطلب سمجھے کہ اتنی دور اسکار بات کر رہے ہیں کہ چونکہ وہ سبب بنے لانے کا اپنے ساتھ، اگر وہ نہ لے کر آتے تو یہ قتل نہ ہوتے، تو یہ لے کر آنا سبب وہ قتل کا، لہذا قاتل ہوئے ہیں۔ امام امیر معاویہ کا یہ مقصود ہے۔ بعض لوگوں نے کہا یہ بات واقعتاً وہ باغی ہیں لیکن وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ صحابہ نہیں ہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں قاتلین عثمان جو گھسے ہوئے تھے، انہوں نے اس جنگ کے اندر حضرت عمار کو ان لوگوں نے حضرت علی کی طرف سے ہونے کے باوجود قتل کیا، اور الزام ڈال دیا کس کے اوپر؟ ملک شام کے طرف سے لڑنے والے صحابہ کرام پر الزام ڈال دیا۔ اور ایسا ہوتا ہے، فتنہ جب ہوتا ہے نا تو اس فتنے میں سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں کو قتل کر کے اور خود ہی اس کا جو ہے لوگ ماتم کرنے لگتے ہیں اور اس کا الزام دوسروں پر لگانے لگتے ہیں۔ یہ ایسا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے کراچی میں MQM کے قتل و غارت گری دیکھی ہے نا، انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ MQM والے اپنے ہی لوگوں کو جس کو دیکھتے تھے ابھی ہم سے آؤٹ ہو رہا ہے اس کو مار دیتے تھے اور مار کے حکومت پہ الزام ڈال دیتے تھے۔ بلکہ یہ لال مسجد میں جو قتل و غارت کو دیکھتے تھے ابھی ہم سے آؤٹ ہو رہا ہے اس کو مار دیتے تھے اور مار کے حکومت پہ الزام ڈال دیتے تھے۔ بلکہ یہ لال مسجد میں جو قتل و غارت گری ہوئی تھی اس میں کچھ فوجی مرے تھے، کرنل ایک مرا تھا۔ وہ کرنل کس نے مارا تھا؟ وہ ان لوگوں نے خود مارا تھا، تاکہ ان کے اوپر الزام ڈالیں کہ انہوں نے ہمارا فوجی مارا ہے لہٰذا ان پہ آپریشن کرو، اور پھر آپریشن کیا۔ تو فتنوں کے اندر یہ ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شام کے طرف سے جو صحابہ کرام لڑے تھے انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے، نہ حضرت علی کی طرف سے لڑنے والے صحابہ کرام نے قتل کیا ہے۔ وہ جو باقی فرقے تھوڑے سے فتنہ بردار جو چھپ گئے تھے آ کے حضرت علی کے لشکر میں قاتلین عثمان، انہوں نے ان کو قتل کیا تاکہ ثابت کریں کہ شام کے جو حضرات ہیں وہ باغی ہیں اور ہم حق پر ہیں۔
انما قتلوہ من جاؤ بہ، حضرت امیر معاویہ نے اس کی یہ تعویل فرمائی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ کی دوسری تعویل علامہ کرمانی نے کی ہے جو شارح بخاری ہیں۔ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ بھی ہیں بغا یبغی، اس کے معنی ہوتے ہیں طلب کرنا، اس کے معنی کیا ہے؟ طلب کرنا۔ یہاں پر علامہ کرمانی فرماتے ہیں اس حدیث میں اس کے معنی لغوی مراد لینے پڑیں گے تاکہ خبر واحد اور خبر متواتر کا تعارض رفع ہو جائے، اور مطلب ہوگا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، حضرت عمار کو وہ جماعت قتل کرے گی جو قصاص کا مطالبہ کر رہی ہوگی۔ باغیہ سے مراد طلب کرنا، جو قصاص کا مطالبہ کر رہی ہوگی وہ جماعت قتل کرے گی۔ اب یہ قصاص کا مطالبہ کرنا گناہ نہیں ہے، اور واقعہ بھی ایسی تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حضرت علی سے اختلاف شروع ہوا تھا، مشاجرہ شروع ہوا تھا، وہ حضرت عثمان کے قاتلین سے قصاص پر شروع ہوا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا مطالبہ یہ تھا، اور ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت علی خلیفہ بن گئے، وہ پہلے قاتلین عثمان جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت علی خلیفہ بن گئے، وہ پہلے قاتلین عثمان جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ان سے قصاص لیں، اس کے بعد ہم خلافت کی بیعت ان کے ہاتھ پہ کریں گے، اس سے پہلے ہم بیعت نہیں کرتے۔ فئۃ الباغیہ بن گئے نہیں بن گئے، لیکن بالمعنی الاصطلاحی نہیں بلکہ بالمعنی اللغوی۔ تو علامہ کرمانی نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہاں باغی کے معنی اصطلاحی مراد ہیں، معنی لغوی مراد نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا اگر معنی لغوی بھی مراد ہوں اور معنی اصطلاحی بھی مراد ہوں، اگر یہاں پر باغی سے اصطلاحی شرعی باغی مراد ہو تو پھر بھی تعویل ضروری ہے، اگرچہ ایسا نہیں ہو۔ کہتے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو یہ باغی کی اصطلاحی تعریف یہ دور صحابہ تک نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اصطلاحی تعریفات نہیں تھیں، یہ اصطلاحی تعریفات بعد میں آئی ہیں۔ جب تعریف نہیں تھی اصطلاحی تو لغوی معنی پر اس کو محمول کرو، لیکن اگر تمہارا اصرار ہے کہ نہیں باغیہ سے مراد باغی اصطلاحاً، لیکن خطأ اجتہادی کی وجہ سے وہ گناہ گار نہیں تھے بلکہ ایک اجر کے مستحق تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ کس کا قول ہو گیا؟ علامہ کرمانی۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعویل فرمائی ہے تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ باغی اپنے اصطلاحی معنی میں ہی ہیں، لیکن اس سے مراد وہ گروہ ہے جس نے حضرت عمار کو حضرت علی کی طرف سے ہونے کے باوجود قاتلین عثمان کا گروہ انہوں نے قتل کیا تھا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ یہ تعویل اس میں ضروری ہے۔ یہ تعویل سمجھ میں آ گئی؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ کے معنی جو معارض ہو رہے تھے کس سے؟ چار عقیدوں سے، یہ تعویل کر کے اس میں مطابقت پیدا کر دی گئی، اور یہ واجب ہے کرنا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرا جملہ، یدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، اور یہ واجب ہے کرنا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب آئیے دوسرا جملہ، یدعونہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہم الی النار، اس کا بھی تعارض ہے کس کے ساتھ؟ چار عقیدوں کے ساتھ، کہ جی حضرت عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور شام کا لشکر ان کو جہنم کی دعوت دے رہا ہے، صحابہ کرام جہنم کی طرف دعوت دیں گے، تعارض ہو گیا نہیں ہو گیا؟ اس میں بھی تعویل کرنی پڑے گی۔ ایک تعویل تو وہی ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتا دی کہ جی یہ سندن صحیح نہیں ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا، راوی کو شک ہے، تقتلہ الفئۃ الباغیہ تک تو ان کو یقین ہے لیکن آگے شک ہے، لہٰذا ضعیف ہے۔ تو ایک تو خبر واحد اوپر سے ضعیف، اس کا تعارض کیسے ہو سکتا ہے؟ رد کر دو اس کو، سمجھ میں بات؟ لیکن خبر واحد ہے تو اب اس میں تعویل کریں گے، ہم اس کے ایسے معنی بیان کریں گے کہ جس سے تعارض رفع ہو جائے۔ لہذا بعض شراح نے، بخاری کے شراح نے فرمایا، علامہ کرمانی بھی ان میں داخل ہے، کہ جی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار کے بارے میں دو باتوں کی خبر دی ہے، ایک تو یہ کہ ان کو باغی قتل کریں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ کچھ لوگوں کو جنت کی دعوت دیں گے اور وہ لوگ ان کو جہنم کی دعوت دیں گے۔ تو جو دوسرا جملہ ہے نا خوارج کے بارے میں، حضرت عمار خوارج کے پاس گئے تھے، ان کی جو غلطیاں تھیں، ان کے جو شبہات تھے، اس کا جواب دینے کے لیے
اور ان کو حق کی طرف دعوت دے رہے تھے، اور خوارج ان کو اپنی طرف دعوت دے رہے تھے، تو حضرت عمار تو ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور خوارج ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، تو یہ خوارج کے ساتھ مکالمے کا قصہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کا تعلق حضرت امیر معاویہ سے، اس کا تعلق حضرت امیر معاویہ سے نہیں ہے، جنگ صفین سے اس کا تعلق نہیں، اس کا تعلق کس سے ہے؟ خوارج سے ہے۔ لیکن محققین نے فرمایا یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ خوارج تو صفین کے بعد پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عمار صفین میں شہید ہو گئے۔ خوارج کے پیدا ہونے کا، ظاہر ہونے کا قصہ معلوم ہے نا، کہ جب صلح صفائی ہونے لگی اور کہا گیا کہ جی قرآن کریم کے اوپر فیصلہ کر لو، 2 حکم آپ لاؤ، 2 حکم ہم لاتے ہیں، تو اس کے اوپر ایک جماعت حضرت علی کے اندر سے نکلی کہ جی ہم تو حکم نہیں مانتے، ان الحکم الا للہ۔ یہ خوارج تھے۔ یہ خوارج کب پیدا ہوئے تھے؟ حضرت عمار کی شہادت کے بعد سامنے آئے تھے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ اس میں یدعونہم الی الجنہ یدعونہ الی النار، اس سے مراد خوارج ہیں، یہ بات غلط ہے، واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ پھر کیسے تعویل کریں گے اس میں؟ ہمارے مشائخ نے فرمایا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ماضی سے تھا، ایک کا تعلق مستقبل سے تھا۔ جس کا تعلق مستقبل سے تھا وہ تھا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، کہ مستقبل میں یہ ہونے والا ہے، اور دوسرے کا تعلق ماضی سے تھا کہ حضرت عمار کا ماضی مشرکین کے ساتھ کشمکش میں گزرا تھا، مشرکین ان کو لوٹا کر کفر میں لا جانا چاہ رہے تھے، اور حضرت عمار اسلام پہ ڈٹے ہوئے تھے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ چنانچہ جب یہ ہجرت کر کے آ رہے تھے حضرت عمار، مشرکین نے پکڑ لیا تھا ان کو، اور پکڑ کے ان کو پانی کے اندر ڈبکی دی اور کہا کہ کفر کرو، نہ محمد کا انکار کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یہ مار دیں گے۔ حضرت عمار منع کر رہے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے کہ تم لوگ چھوڑ دو۔ اور اس سے پہلے جب مکے میں تھے بڑا ظلم و ستم کرتے تھے ان کو کفر کی طرف لے جانے کے لیے۔ ان کی والدہ کو شہید کر دیا تھا، حضرت سمیہ سب سے پہلی شہیدہ ہے فی الاسلام، حضرت عمار کی والدہ محترمہ ہے، ان کو شہید کر دیا تھا۔ تو یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ ان کو جہنم کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے، یہ جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، یہ مشرکین مکہ کے ساتھ جو حضرت عمار کی، ان کے خاندان کی کشمکش چل رہی تھی ایمان کے اوپر اور کفر کے اوپر، اس میں ماضی کی خبر دی ہے، اور تقتلہ الفئۃ الباغیہ میں مستقبل کی خبر دی ہے۔ اس سے مراد لشکر شام مراد نہیں ہے۔ یہ تعویل کس نے کی؟ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے تعویل فرمائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایک تیسری تعویل بھی بعض شرح نے فرمائی ہے، بعض شرح نے ایک تیسری تعویل بھی فرمائی، وہ ذرا باریک ہے، اس کو سمجھو۔ وہ کہتے ہیں کہ چلو مان لیا علی وجہ تسلیم کہ یہ جملہ لشکر شام کے لیے ہے، یہ جملہ ہم مان لیتے ہیں لشکر شام کے لیے۔ تو اب ایک بات سمجھو، بسا اوقات ایک چیز اپنی حقیقت کے اعتبار سے جہنم کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، اور ایک چیز اپنی آتی ہے جب اس میں موانع پیش نہ آئے، جب اس میں کیا نہ ہو، کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، موانع پیش نہ آئے۔ جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کیا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ یہ علی الاطلاق ہے، اس میں ملحوظ ہے ان لم یکن الموانع، اگر کوئی ایسا گناہ کبیرہ نہ کیا ہو جس کی سزا کہ جہنم میں ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو معاف نہ کیا ہو اور اس نے توبہ نہ کی ہو، تو لا الہ الا اللہ جنت میں نہیں لے جائے گا، سیدھا پہلے جہنم میں جانا ہوگا، اس کے بعد لے جائے گا جنت میں۔ یہی مطلب سب بیان کرتے نہیں؟ تو لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ اپنی اصل کے اعتبار سے تو جنت میں لے جانے والا ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ آ گئی، اسی طرح آپ نے حدیث میں پڑھا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینا اور دینا یہ عمل اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس میں پڑھے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینا اور دینا یہ عمل اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والا ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ آئے، یعنی توبہ نہ کر لے۔ اگر توبہ کر لی تو کیا ہوگا؟ رکاوٹ آ گئی نہیں، اب یہ جہنم میں لے جائے گا؟ نہیں لے جائے گا۔ جب یہ بات آپ سمجھ گئے تو اب یہاں پر سمجھو کہ حضرت عمار اور ان کا لشکر حضرت علی کے ساتھی حضرت امیر معاویہ کو جس طرف دعوت دے رہے تھے وہ حق تھا، جس طرف دعوت دے رہے تھے وہ کیا تھا؟ حق تھا۔ ابھی ہم نے بتایا نا حق کس کے ساتھ تھا؟ حضرت علی کے ساتھ۔
اصل کے اعتبار سے جنت میں لے جانے والی چیز ہے. حق کی طرف دعوت دینا یہ اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ جنت میں لے جانے والی چیز ہے. تو حضرت عمار لشکر شام کو حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے تلوار لے کر نکلے تھے کہ ان کا ساتھ دو، اس کی طرف دعوت دے رہے تھے، تو یہ بات تو صحیح ہو گئی کہ حضرت علی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے حضرت عمار حضرت امیر معاویہ کے لشکر کو جنت کی دعوت دے رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ اور ان کا لشکر خطا اجتہادی پر تھا. خطا اپنی اصل کے اعتبار سے جہنم میں لے جانے والی ہے نہیں، کیونکہ باطل ہے. غلطی کیا ہوتی ہے؟ باطل. لیکن اپنی اصل کے اعتبار سے کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. لیکن اس وقت جب کہ معنی نہ ہو، یہاں معنی آ گیا تھا اجتہاد. معنی کیا بن گیا یہاں پر؟ اجتہاد. کہ وہ جو بلا رہے تھے اپنے موقف کی طرف، وہ اجتہادی غلطی تھی ان کی، اسے جہنم میں نہیں لے جائے گا. اگرچہ اصل کے اعتبار سے کیا تھا؟ خطا ہونے کی وجہ سے، باطل ہونے کی وجہ سے جہنم میں جانے والا کام تھا، لیکن اجتہاد کی وجہ سے رکاوٹ ہو گئی، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. یہ تعویل سمجھ میں آئی؟ تھوڑی سی باریک بات ہے، لیکن یہ تعویل کیوں کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ ہم نے یہ طے کر دیا ہے کہ صحابہ کرام کیا ہے؟ مغفور لہم. یا تواتر کے ساتھ چونکہ ثابت ہو گیا عقائد میں، لہٰذا اب اس کے خلاف اگر حدیث آئے گی ہم کوئی نہ کوئی تعویل ضرور کریں گے. چاہے پہلی تعویل کریں، چاہے دوسری تعویل کریں، چاہے تیسری تعویل کریں، کوئی نہ کوئی تعویل کرنا ضروری ہوگی. بغیر تعویل کے ہم نہیں چھوڑ سکتے. حدیث کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور تواتر کو بھی نہیں چھوڑیں گے، دونوں میں تعویل کر کے تدبیر دیں گے. ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ بات صاف ہو گئی؟ بالکل نہیں. اگر ان چیزوں کو جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اصول اور طریقہ اہل سنت والجماعہ کا، کوئی ملحوظ رکھے تو کبھی گمراہ ہوگا اس مسئلے میں. اتنی بڑی کتاب لکھ دی خلافت و ملوکیت، میں پڑھو اس کو، دیکھو تمہیں پتہ چلے کہاں کہاں انہوں نے غلطیاں کی. مولانا مودودی کی ساری باتیں تاریخ پر مبنی ہیں. اس میں جتنی باتیں بھی انہوں نے کی کس بنیاد پر کی ہیں؟ تاریخ کی بنیاد. یہ والی حدیثیں لے کر آئیں جو واجب التاویل ہے. کیوں؟ یہ بات ان کے ذہن سے ظہول ہو گئی. بھئی 4 عقیدے تو تواتر سے ثابت ہے تاریخ کی بنیاد. یہ والی حدیثیں لے کر آئیں جو واجب التاویل ہے. کیوں؟ یہ بات ان کے ذہن سے ظہول ہو گئی. بھئی 4 عقیدے تو تواتر سے ثابت ہے، اس کے خلاف تو اگر تاریخ آ جائے وہ واجب الرد ہے، اگر حدیث آ جائے تو وہ واجب التاویل ہے. اس کا جواب پھر حضرت معتقی صاحب نے لکھا اسی زمانے میں جب خلافت و ملوکیت آئی. اس کا نام کیا ہے کتاب کا؟ امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق. اس کتاب کا نام کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ اور تاریخی حقائق. چونکہ مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت میں تاریخ ہی کو بنیاد بنا کے بات کی ہے نا، ساری تبرہ کیا ہے، جو برا بھلا کیا ہے وہ تاریخ کی بنیاد پر کیا ہے. تو معتقی عثمانی صاحب نے تاریخی روایت کا جائزہ لیا اس کے اندر کہ دیکھو کتنی کمزور تاریخی روایتیں، غلط تاریخی روایتیں لی ہیں، اور کیا معنی اس کو پہنا ہے. تاریخی روایت کیا تھی، اس کو کیا معنی پہنا ہے، کہاں کہاں غلطیاں لگی، اس کے اندر واضح کیا انہوں نے. سمجھ میں آئی؟ آج کل تھا کون حق پر نہیں تھا، حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا کیا، ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے. وہ سب کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ یہ جو مینڈکی محققین ہیں نا، مینڈک محقق وہ ہوتے ہیں جو ٹٹر کرتے ہیں اپنے وقت، جب وقت ہوتا ہے تھوڑا سا کوئی موسم آتا ہے اس میں ٹٹر کرتے ہیں مینڈک کی طرح، اور جب وہ موسم چلا جاتا ہے تو پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو مینڈکی محققین آتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اور یہ شور مچا کے چلے جاتے ہیں. وہ سارے جتنی بحث کر رہے ہوتے ہیں فضول بحث ہے، بالکل سب تاریخ کی بنیاد پر ہوتی ہے. سارے کے سارے کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ تاریخ کی بنیاد پر. ابن کثیر کا حوالہ دیتے ہیں تاریخ سے. لوگ سمجھتے ہیں ابن کثیر جیسے اتنا بڑا مفسر وہ اتنی زبردست بات کر رہا ہے، اس نے یہ بات کہہ دی تو یہ تو برحق ہوگی. وہ بھائی اگر وہ حدیث بھی لے کر آئے گا تب بھی واجب اور تعویل ہوگی. وہ تو تاریخی بات کر رہے ہیں، آپ کیسے اس کو لے سکتے ہیں؟ اس کی بنیاد پہ آپ تواتر کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ آپ جا نہیں سکتے تواتر کے خلاف. تو یہ بنیادی مغالطہ چونکہ لگتا ہے لوگوں کو اس موضوع میں جا کے اگر یہ 4 باتیں آدمی محفوظ رکھے، یاد رکھے ہمیشہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، اور اس کے روشنی میں یہ طے کر لے کہ جی اگر اس کے خلاف تاریخ آئے گی رد ہو جائے گی، اگر حدیث آئے گی واجب التاویل ہوگی، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا اور کبھی بھی اس کے کپڑے نہیں الجھیں گے، اور مشاجرات صحابہ میں کبھی بھی اس کو جو ہے کوئی مشکل اور رکاوٹ پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ. سمجھ گئے؟